اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ساجد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز داستان شہر، اور آج ہم اس تاریخی سلسلے میں آپ کے لیے لے کر آئے ہیں مصر کی قدیم تہذیب اور تاریخ کے احوال۔ ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ قدیم مصری تہذیب کیا تھی، ان کا رہن سہن کیا تھا، ان کا مذہب کیا تھا، قدیم مصر کی تاریخ میں کتنے فرعون اس دنیا میں آئے، کس کس دور میں کس فرعون نے کس طرح حکومت کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پائے جانے والے فرعون کا کیا نام تھا، اس کی لاش کہاں سے ملی، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کا کیا کردار تھا، اور ان کی دعوت کے بعد فرعون نے کیسے مذہب تبدیل کیا۔ ہم یہ بھی جانیں گے کہ اہرام مصر کیوں بنائے گئے اور ان کے اندر کس طرح ممیوں کو محفوظ کیا گیا ہے۔ ہم مزید جانیں گے کہ ابو الہول کیا ہے، کلیوپاترا کون تھی اور اس کے حسن کے چرچے کیوں ہیں، اور اس کے علاوہ مصر کی تاریخ میں وہ کون کون سے حیران کن حقائق ہیں، یہ سب کچھ ہم جانیں گے اس ویڈیو میں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ ناظرین، مصر بر اعظم افریقہ کے شمال مغرب اور بر اعظم ایشیا کے سینائی جزیرہ نما میں واقع ہے۔ یہ شہر تاریخ کے قدیم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ مصر کی تاریخ ہڑپا اور موہنجو داڑو کے زمانے کے برابر ہے۔ مصر کی تاریخ تقریباً 5000 سال قدیم ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے اس کو بین الاقوامی لوک ورثہ ڈکلیئر کیا ہے۔ مصر کی تاریخ اپنے اندر بہت سے حیران کن پہلو لیے ہوئے ہے۔ اس کی تاریخ میں بہت سے انبیاء اکرام کے واقعات، فرعونوں کا ایک طویل سلسلہ، ترقی کے حسین شاہکار، جدید ترین انداز زندگی اور بہت سے حیران کن واقعات کی تفصیلات ملتی ہیں۔ ان میں ایسی تفصیلات بھی ہیں جن کو جان کر آپ یقیناً حیران ہوں گے۔ مصر کی تاریخ کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا قدیم مصر کا زمانہ، دوسرا قرون وسطیٰ کا زمانہ، تیسرا جدید مصر۔ قدیم مصر کے زمانہ کی تفصیلات یوں ہیں کہ دستیاب تاریخ کے مطابق یہ زمانہ 3150 قبل مسیح سے شروع ہو کر 332 قبل مسیح پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ اس زمانے میں مصر کے لوگ کثرت پرستی کے قائل تھے۔ ان کے ہاں بہت سے دیوتاؤں کا تصور ملتا ہے۔ سب سے بڑا دیوتا سورج کا دیوتا آمون یا آمین تھا۔ اس کے علاوہ بہت سے چھوٹے دیوتاؤں کی بھی پرستش کی جاتی تھی۔ قدیم مصر میں حکمران یا تو دیوتا شمار ہوتے تھے یا پھر دیوتا کے نمائندے۔ حکمران کو دیوتا کا اوتار مانا جاتا تھا۔ اس زمانے میں حکمران کو فرعون یا فرعون کہا جاتا تھا۔ عربی میں فرعون کی جمع فرعنہ ہے، اس لیے اس دور کو فرعنہ دور بھی کہا جاتا ہے۔ مصر کی تاریخ کا مطالعہ کرنے پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعونوں کے علاوہ درجنوں فرعون ہر زمانے میں پائے جاتے تھے۔ مصر میں مجموعی طور پر 31 خاندانوں کی حکمرانی رہی۔ ان خاندانوں کے حکمرانوں کو فرعون کے نام سے جانا جاتا تھا۔ مصر کی تاریخ کو جاننے کے لیے مورخین نے جو ذرائع استعمال کیے، ان میں اہرام مصر کی کھدائی، لاشوں اور ممیوں کا مطالعہ، کھدائی کے دوران ملنے والے کتبے اور سکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پائے جانے والے فرعون کے بارے میں ہم آگے چل کر تفصیل سے بات کریں گے۔ اسی پہلے دور میں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور بھی شامل ہے۔ دوسرا یعنی قرون وسطیٰ کا دور، یہ دور 30 قبل مسیح سے شروع ہو کر
13ویں صدی عیسوی تک شمار ہوتا ہے۔ 30 قبل مسیح سے 640 عیسوی تک مصر عیسائیوں کے کنٹرول میں رہا۔ ظہور اسلام کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 640 عیسوی کو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 4000 گھڑ سواروں کے لشکر نے پہلے مصر کا محاصرہ کیا اور اس طرح عیسائی حکمران ہرکولس کو شکست دے کر مصر پر قبضہ کر لیا اور یوں مصر اسلامی ریاست کا حصہ بن گیا اور مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے سن 1865 عیسوی تک مختلف اسلامی حکمرانوں کے زیر نگیں رہا۔ تیسرا دور یعنی جدید مصر، خلافت عثمانیہ کے کمزور پڑنے پر سن 1882 عیسوی کو برطانیہ نے مصر پر قبضہ کر لیا اور سیاہ و سفید کا مالک بن گیا۔ آخر 1922 عیسوی کو مصر کے عوام نے برطانیہ کے خلاف بغاوت کر دی اور مصر کو آزاد کروا لیا۔ آزادی کے بعد مصر میں بادشاہت کا اعلان کر دیا گیا۔ شدید عوامی دباؤ پر سن 1953 میں مصر کو اسلامک ریپبلک کا درجہ دے دیا گیا۔ مصر کی کل تاریخ حکمرانی کا مطالعہ کریں تو ابتدائی یا قدیم تاریخ کے 31 خاندانوں کی حکمرانی کے بعد مصر رومن سلطنت، خلافت راشدہ، اموی سلطنت، عباسی سلطنت، فاطمی سلطنت، ایوبی سلطنت، مملوک سلطنت، خلافت عثمانیہ، فرانسیسی حکومت، محمد علی پاشا کی حکومت اور برطانوی راج کا حصہ رہا۔ مصر کی دھرتی پر بہت سے انبیاء کرام مبعوث ہوتے رہے، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی نمایاں ہیں۔ ایک شرکیہ معاشرہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت انتہائی مشکل کام تھا۔ سن 1550 قبل مسیح میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنعان کے علاقے میں کنویں میں پھینکا۔ راستے سے گزرتے ہوئے تاجروں نے آپ کو کنویں سے نکالا اور اپنے ساتھ مصر لے گئے اور وہاں جا کر آپ کو بازار میں فروخت کر دیا۔ اس تمام واقعے کی تفصیلات انشاءاللہ ایک الگ ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی مشکل دور سے گزر کر عزیز مصر بنتے ہیں، جو کہ وزیر خزانہ کے برابر کا درجہ اور عہدہ تھا۔ جس دور میں حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچے، اس وقت مصر پر 16ویں خاندان کا حکمران اور فرعون اطفیر یا فوتیفار تھا، جو بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر پرانا مذہب چھوڑ کر توحید پرستی کو اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مصر کے باسیوں کی ہدایت کے لیے سن 1300 قبل مسیح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر کی سرزمین پر مبعوث فرمایا۔ آپ نے فرعون کے محل میں ہی پرورش پائی۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر بہت زیادہ مظالم ڈھائے۔ جس پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے، وہ پہاڑ بھی مصر میں واقع ہے اور جبل طور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک نہیں بلکہ 2 فرعون آئے تھے۔ جس دور میں آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ نے پرورش پائی، اس وقت 19ویں خاندان کا حکمران فرعون رامیس دوم تھا، اور جب آپ جوان ہوئے اور دعوت حق کو عام کیا اور نافرمانی پر جو فرعون سمندر میں غرق ہوا، وہ فرعون رامیس کا بیٹا منتفع تھا۔ لوگوں کو فرعون کی موت کا یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم پر سمندر نے فرعون کی لاش کو اگل دیا، جسے بعد میں حنوط کر کے محفوظ کر لیا گیا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ممی زمین میں دفن رہی اور کسی کو معلوم نہ تھا کہ فرعون کی لاش کہاں دفن ہے۔ سن 1907 عیسوی میں کھدائی کے دوران غرق ہونے والے فرعون کی لاش برآمد ہوئی
اس کی لاش کی جانچ کے بعد تصدیق ہوئی کہ یہ اسی زمانے کی فرعون کی لاش ہے، کیونکہ اس کی لاش پر نمک کی ایک تہ موجود تھی جو سمندر کے کھارے پانی کی وجہ سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تکبر کی اس علامت یعنی فرعون کو نشان عبرت بنا دیا ہے تاکہ آنے والے اس سے سبق حاصل کریں۔ فرعونوں کے سلسلہ حکمرانی کے آخری دور میں 332 قبل مسیح کو سکندر اعظم نے مصر کو فتح کر لیا۔ اس کی وفات کے بعد اس کے جرنیل مصر کے حکمران رہے۔ ناظرین، قدیم مصر ایک انتہائی ترقی یافتہ تہذیب تھی۔ وہ اعلیٰ تعمیری فن کے ماہر تھے۔ دوا سازی میں وہ قوم اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی تھی۔ آرٹ، کشتی رانی، جدید زراعت، سنگ تراشی، مصوری، سمندری راستے سے تجارت، شطرنج کا کھیل وغیرہ ان کے امتیازات تھے۔ اس کے علاوہ وہ لاشوں کو حنوط کر کے محفوظ کرنے میں بھی کمال مہارت رکھتے تھے۔ اس قدیم ترین دور میں بھی وہ خوبصورت لباس پہنتے تھے، بالوں کو تراشتے اور کنگھی کرتے تھے۔ مرد و خواتین میک اپ اور بناؤ سنگھار کرتے تھے۔ ناظرین، مصر کی تاریخ اہرام مصر کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ پورے مصر میں 118 اہرام یا پیرامڈز دریافت ہوئے ہیں۔ قاہرہ کے قریب غزہ کے مقام پر تیسرے خاندان کے فرعون ڈیجوسر نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ کوئی شاہکار تعمیر کیا جائے جو رہتی دنیا تک یاد رہے۔ اس کے حکم پر 2630 قبل مسیح میں سب سے بڑے پیرامڈ کو تعمیر کروانے کا آغاز کیا گیا۔ اس پیرامڈ کا نام فرعون خوفو کے نام سے منسوب ہے۔ اس پیرامڈ کی تعمیر انتہائی حیرت انگیز ہے۔ اس کی تعمیر میں 23 لاکھ بڑے پتھر یا بلاک استعمال ہوئے۔ ہر پتھر کا وزن 2500 کلو گرام ہے۔ یہ پیرامڈز 51.9 ڈگری کے زاویہ پر تعمیر کیے گئے ہیں۔ اس پیرامڈ کی اونچائی 139 میٹر جبکہ لمبائی اور چوڑائی 240 میٹر ہے۔ یہ پیرامڈ 20 سال میں مکمل ہوا اور اس کی تعمیر میں 20,000 مزدوروں نے کام کیا۔ اس پیرامڈ کے ساتھ ہی اس سے نسبتاً چھوٹا دوسرا پیرامڈ فرعون خوفو کے بیٹے خافرے کا ہے۔ اس کی بلندی 138 میٹر ہے اور یہ 2558 سے 2532 قبل مسیح میں تعمیر کیا گیا۔ اس پیرامڈ کے ساتھ ہی ایک تیسرا بڑا پیرامڈ موجود ہے جو نسبتاً دوسرے پیرامڈ سے چھوٹا ہے۔ یہ فرعون خوفو کے پوتے منقور یا منقورے کا ہے۔ اس کی اونچائی 65 میٹر ہے۔ یہ پیرامڈ 2532 سے 2503 قبل مسیح میں تعمیر ہوئے۔ اس کے علاوہ 6 انتہائی چھوٹے پیرامڈز بھی ساتھ ہی موجود ہیں جو ان فرعونوں کی بیگمات کے ہیں۔ ناظرین، ان پیرامڈز کی تعمیر انتہائی حیران کن ہے۔ 3000 سال قبل جب فن تعمیر اتنا جدید نہ تھا، کوئی مشینری بھی دستیاب نہ تھی، اس دور میں 2500 کلو گرام وزن کے ان بلاکس کو اتنی بلندی پر لے کر جانا اور انہیں ایک خاص زاویے پر نصب کرنا ان کے فن تعمیر کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ پیرامڈز کی تعمیر کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والی افرادی قوت غلاموں کے ذریعے حاصل کی گئی، جبکہ بعد میں تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ ان پیرامڈز کو غلاموں نے نہیں بلکہ مزدوروں نے تعمیر کیا ہے۔ تاریخ مصر اور ابو الہول۔ ناظرین، پہلے ذکر کیے گئے پیرامڈز کے باہر ایک بہت بڑا مجسمہ تراشا گیا تھا جسے ابو الہول یعنی خوف کا باپ کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں مقامی لوگوں کا عقیدہ تھا کہ یہ پیرامڈز
اور اس کے اندر موجود ممیوں، لاشوں اور نادر جواہرات کی حفاظت کرتا ہے۔ اس مجسمے کا سر انسان کا اور دھڑ شیر کا ہے اور اسے ایک ہی چٹان سے تراش کر بنایا گیا۔ اس مجسمے کی لمبائی 240 فٹ اور اس کی اونچائی 66 فٹ ہے۔ ناظرین، حسن کی دیوی کلوپترا کا تعلق بھی مصر سے ہے۔ تاریخ مصر کا مطالعہ کریں تو آخری فرعونہ کلوپترا کا ذکر انتہائی نمایاں ہے۔ اس کو انتہائی حسین و جمیل بیان کیا گیا ہے۔ اسے کلوپترا ہشتم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کلوپترا کی عام طور پر دیکھی جانے والی تصویر کے بارے میں بھی یہ رائے پائی جاتی ہے کہ یہ تصویر حقیقت پر مبنی نہیں بلکہ تصوراتی تصویر ہے۔ حقیقت میں کلوپترا اس قدر حسین و جمیل نہ تھی۔ دلیل کے طور پر اس کے زمانے کے جاری کردہ سکوں کے اوپر بنی ہوئی اس کی تصویر بیان کی جاتی ہے۔ بہرحال دنیا بھر میں کلوپترا کو خوبصورتی کا استعارہ مانا جاتا ہے۔ کلوپترا نے قلیل عرصہ تک مصر پر حکمرانی کی اور خاندانی اور محلاتی سازشوں سے مایوس ہو کر ایک سانپ سے ڈسوا کر خودکشی کر لی۔ اس کے علاوہ شاہ ایران شہنشاہ رضا شاہ پہلوی کی میت کو بھی مختصر وقت کے لیے مصر میں دفن کیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سن 1944 عیسوی میں اس کی میت کو واپس ایران لا کر دفن کیا گیا۔ مزید یہ کہ اسماعیلی سلسلہ کے روحانی پیشوا آغا خان سوئم بھی مصر میں مدفون ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ مصر کے تاریخی اور مشہور مقامات میں میوزیم، نٹ دیوی، دریائے نیل، قلعہ صلاح الدین ایوبی، مسجد احمد ابن طولون، وادی سینا، کوہ طور، مسجد الازہر، جامعہ الازہر، سلطان حسن مسجد اور بالقاہرہ قلعہ شامل ہیں۔ ناظرین، تاریخ کا مطالعہ ہمیں بہت سی معلومات فراہم کرتا ہے، وہیں ہمارے لیے عبرت کا نشان بھی ہے کہ کتنے بڑے اور طاقتور حکمران اس دنیا میں آئے اور خالی ہاتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور بے شک قائم رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔